إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46 تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے نعمت کے طور پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو ڈرو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی اس سے فدیہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا کی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں ایک بڑا برا عذاب دیتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا ایک وعدہ مقرر کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے ایک بچھڑے کو پکڑ لیا، اختیار کر لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی فرقان دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یقیناً تم نے بچھڑے کو اختیار کر کے اپنے اوپر ایک بڑا ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو پس اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے زیادہ بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ رب العزت کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں ایک بجلی نے، ایک کڑک نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، تو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ہمیشہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا،
اور اس میں سے کھاؤ حیث شئتم جہاں سے چاہو رغدن جتنا چاہو وادخلوا الباب سجدا اور دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے وقولوا حطہ اور کہو کہ بخش دے نغفر لکم خطایاکم تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے وسنزید المحسنین اور احسان کرنے والوں کو ہم جلد ہی زیادہ دیں گے فبدل الذین ظلموا قولا تو پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دیا قول کو غیر الذی قیل لہم غیر اس سے جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی کسی اور سے جو ان کو کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا تو پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزا من السماء ایک عذاب آسمان سے بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فقلنا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر اپنی لاٹھی سے اس پتھر پر مارو فانفجرت منہ اس سے پھوٹ پڑے 12 عینا 12 چشمے قد علم کل اناس مشربہم یقیناً سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، فساد زمین کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے فادع لنا ربک تو پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے من بقلیہا اس کی ترکاری میں سے وقثائیہا اور اپنی گندم میں سے اور اپنی ککڑی میں سے قثائیہا ککڑی کو کہتے ہیں یعنی یہ جو جس کو آج ہم کھیرا یا خربوزہ ٹائپ چیزیں کہتے ہیں وفومیہا اور اپنے لہسن میں سے یا گندم میں سے اس کے دونوں معنی کیے علماء نے وعدسیہا اور اپنی مسور میں سے وبصلیہا اور اپنے پیاز میں سے قال تو کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے ادنا ہے اسے بدلتے ہو اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے اہبطوا مصر تو پس اس شہر میں اتر جاؤ فإن لکم ما سألتم یقینا تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم سوال کرتے ہو وضربت علیہم الذلہ اور ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ذلت والمسکنہ اور محتاجی وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے یا انہوں نے اللہ رب العزت کا غضب خرید لیا اس کے مستحق بن گئے ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ تھے کانوا یکفرون بآیات اللہ ہمیشہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ویقتلون النبیین بغیر الحق اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور گزشتہ کلاس میں بھی ہم نے اس میں سے کچھ احوال جو بنی اسرائیل کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے وہ سیکھے تھے جانے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ہم نے تم پر کچھ نعمتیں کی تھیں تو تم ان نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے پہلے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو ہم تمہارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کریں گے۔ اب فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہے اور یہ کہ ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل کو باقی اقوام پر اللہ کے ہاں فضیلت حاصل تھی، جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب باقی اقوام پر فضیلت حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، ایسی امت ہے جس پر رحم کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ امت ہے جو قیامت کے روز باقی تمام انبیاء کی امت سے زیادہ ہوگی۔ اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اقوام جو ہے ان کی 120 قطاریں ہوں گی، جن میں سے 80 قطاریں جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی اور باقی 40 قطاریں جو ہے وہ دیگر اقوام کی ہوں گی، یعنی ساری دوسری قومیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امت جو ہے وہ ان سے 2/3 زیادہ ہوگی، یا جی ہاں 2/3 بنتا تو وہ زیادہ ہوگی۔ تو امت کی کثرت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پر بھی
جو ہے قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں، اور آپ نے فرمایا تم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہو، لیکن قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوگے۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو یہ بات یہاں پر یاد کروائی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، اور آگے ان کے بہت سارے ایسے کام گنوائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم سے یہ فضیلت کھو گئی، اور وہ حرکتیں جو تم نے کیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہارے اندر سے ختم کر کے دوسری قوم کے اندر پیدا کر دی۔ اب یہی پیغام ہماری امت کے لیے بھی، کہ اگر ہم اس بات پر خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک بڑا شرف ہے اور مقام ہے اور یقیناً ہے، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور اگر آج ہمارے کام بھی بنی اسرائیل والوں جیسے ہو جائیں گے تو جس طرح وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ہم بھی اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ کے اندر بار بار یہ دعا مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستے پر نہ چلا جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے یا گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ کے رستے پر ہم نہ چلنے والے ہوں۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ انسان ماضی کی اقوام کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنے حال کو بہتر بنائے، لیکن جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنے حال کو بہتر نہیں بناتا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود نقصان اٹھا کر پھر سنبھل جاتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی نقصان ہی اٹھاتے رہتے اور ان کے اندر بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو امت ایک ایسے حال پر پہنچی ہوئی ہے، فی زمانہ ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ جو نہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتے، نہ غلطیاں کر کے سبق سیکھ رہے ہیں، بلکہ بالکل تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس غضب کا اور اس اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر آیا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ساری کی ساری امت کے اوپر اس طرح کا جو ہے نا عذاب نہیں آئے گا جو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، وگرنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی حرکتیں گنوائیں کہ فضیلت ملنے کے باوجود انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، وہ اگلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ فرمایا فضیلت ملنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا واتقوا یوما، اس دن سے ڈر ہونا چاہیے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے خواہ مجھے اس دنیا کے اندر فضیلت دے دی ہے، اور اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ میں قیامت کے روز کے لیے تیاری کروں، اور جتنا بڑا اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے اسی حساب سے اس انعام کا شکر بجا لا کر اس دنیا سے جاؤں، تاکہ اللہ کے ہاں شکر گزار لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اچھا، انسان کسی بھی کام کے اندر جب محنت نہیں کرتا تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں پھر بھی کامیاب ہو جاؤں گا، اس کامیابی کی کچھ وجوہات ہوں گی، اگر میں کہیں پکڑا بھی کیا تو کیا ہوگا، یا تو یہ کہ میری کوئی سفارش کام آ جائے، یا یہ کہ کچھ دے دلا کے چھوٹ جاؤں گا، یا زور زبردستی میرے پاس مین پاور بڑی ہے، کوئی غنڈہ گردی بڑی ہے، کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھیں ہم اس کی ایسی کی تیسی کر کے وہاں سے بھاگی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ایسا ہے کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور کسی قسم کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور اسی طرح کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا سلسلہ ہوگا کہ کوئی باہر سے مددگار آ جائے اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچا کر لے جائے۔ تو یہ تینوں رستے اللہ نے مسدود کر دیے ہیں کہ قیامت کے روز اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ان رستوں میں سے کچھ رستے تمہارے کام آ جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں تو کتاب و سنت یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے روز شفاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، اسی طرح اہل ایمان کی شفاعت بھی ہوگی، فرشتوں کی شفاعت بھی ہوگی، قرآن مجید کی شفاعت بھی ہوگی، پھر انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے سفارش کر سکے گا، جنتی لوگ سفارش کر سکیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا یقبل منا شفاعہ، کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دو باتیں آپس میں جو ہے متصادم تو نہیں ہے، کانٹراڈکٹری تو نہیں ہے، نہیں کانٹراڈکٹری نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ سب سے پہلی بات یہ، وہ لوگ جو کفر پر مر جائیں، جن کا ایمان ہی نہیں ہے، خواہ وہ ظاہری کفر ہو، اعلانیہ کفر ہو، یا نفاق والا کفر ہو، ایسے لوگوں کے لیے کوئی سفارش نہیں،
ایسے وہ لوگ ہیں جن کے حق میں نہ کوئی سفارش کی جائے گی نہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم۔ یہ منافقین ایسے ہیں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگیں گے ان کی بخشش نہیں ہونے والی، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے روز کوئی سفارش نہیں۔ سفارش کی ابتدا ہونی ہے ایمان سے، جو بھی صاحب ایمان ہے اس کے حق میں سفارش ہونی ہے، جو صاحب ایمان نہیں ہے مطلقاً اس کے حق میں سفارش نہیں ہونی۔ دوسرا، سفارش ہر کسی کی مرضی سے نہیں ہونی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کر سکے سوائے اللہ کے اذن سے؟ تو اللہ کے اذن سے سفارش ہونی۔ اور حدیث شفاعت جو مشہور حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے دن انتظار کر کے بالآخر تنگ آ کر کہیں گے کہ جو ہونا حساب کتاب ہو لیکن شروع تو ہو، اتنا لمبا انتظار ہو گیا۔ انتظار، اور عربی میں کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو قیامت کے روز کا جو انتظار ہے، ہر انسان جو ہے وہ جان حلق میں آ رہی ہوگی، اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو ایک گھبراہٹ کا عالم ہوگا اس میں انتظار۔ تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہاں سب سے ہوتے ہوئے وہ سب معذرت کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ کتنی دیر سجدے میں رہیں گے آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، جن الفاظ میں آپ تعریف بیان کریں گے اللہ کی، فرمایا اسی دن اللہ مجھے سکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملے گی کہ ارفع رأسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تو تھا، آپ سوال کیجیے، آج آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، وشف تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مرضی نہیں ہے کہ جو مرضی جب اٹھ کر جائے جیسے مرضی سفارش کر دے۔ امام الانبیاء سجدہ ریز ہو کر اللہ کی اذن کی اجازت کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد سفارش ہوگی، اور اولو العزم من الرسل سفارش سے ہی انکار کر دیں گے کہ آج اللہ رب العزت کو ہم نے جتنے غصے میں دیکھا اس سے زیادہ نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا، اس لیے ہم آج اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ اپنا عذر بیان کر کے معذرت کر لیں گے کہ بھائی ہم آج اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو سکتے۔ تو کوئی یہ سوچے کہ جی میں تو کسی فلاں بڑے کی بزرگ کی سفارش پہ پار لگ جاؤں گا، ہمارا تو بڑے فلاں اونچے خانوادے سے تعلق ہے، فلاں گھرانے سے تعلق ہے۔ یہی ایک بیماری یہود کے اندر موجود تھی، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں عذاب پہنچنا ہی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ رب العزت کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہی نہیں۔ اور اسی طرح کی ایک خرافات جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بیٹے نے سولی پہ چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اب عیسائی جو مرضی کرتے پھریں ان کو کوئی عذاب نہیں ہو۔ اور کچھ اسی طرح کی سوچ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا امتی امت مرحومہ، میری امت مرحومہ امت ہے جس پر رحم کر دیا گیا، اب عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہ جی ہمارا سید گھرانے سے تعلق ہے، ہمارا فلاں بزرگوں سے تعلق ہے، ہم فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، اس لیے ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ عمل کر کے آنا، واللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی قسم میں اللہ کے ہاں بغیر عمل کے تمہارے کسی فائدے میں کام نہیں آ سکوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، وہ ہمارے 2 صالح بندوں کے جو ہے نا انڈر تھیں، لیکن جب انہوں نے خیانت کی فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں صالح بندے بھی ان دونوں کے کام اللہ کے مقابل کوئی نہیں آ سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ تم دونوں جہنم میں جانے والے لوگوں کے ساتھ جہنمی ہو، تم وہاں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے عمل کے بغیر یہ سوچنا کہ ہمارا چونکہ بس ایک نسبت بڑی اونچی ہے اس لیے ہمارا بیڑا پار ہے، تو آج آپ یہ دیکھیں کہ نسبتوں کا دھندا بہت چل رہا ہے، کاروبار بہت چل رہا ہے کہ جی ہمارا فلاں سے نسبت ہے، فلاں سے نسبت ہے، اور ہر بندہ جو نسبتوں پہ بڑا خوش ہے۔ اچھا، ہم نے یعنی عام طور پر یہ دیکھا بازاروں کے اندر لین دین کے معاملات میں فلاں اٹھنے بیٹھنے میں سارا ایک بندہ انتہائی عملی اعتبار سے کمزور، بلکہ بہت نرم لفظ بھی بولوں نا تو وہ کردار کے حوالے سے بہت ہی گیا گزرا ہوگا، اور لوگ جو ہے نا بس گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہوں گے، کیا ہے جی سید بادشاہ، آل رسول سے ہیں جی سید بادشاہ،
یقیناً آل رسول کا ایک بڑا احترام ہے، اہل بیت کا ایک احترام ہے، اور مسلمان ہمیشہ سے ان کا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی وجہ سے احترام کرتے رہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ ثابت ہو کہ وہ آل رسول سے، دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر وہ آل رسول سے تو اس کو تو زیادہ باحیا ہونا چاہیے، زیادہ شرم کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین کی مخالفت کروں اور پھر اس چیز کو کیش بھی کراؤں، وہ سٹیٹس بھی انجوائے کروں کہ جی میں تو سید بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے لین دین کے معاملات میں ڈسکاؤنٹ لیتا پھروں، مفت مال بھی بٹورتا ہوں کہ جی ہم تو سید بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود اس کے برعکس عمل کرنے کی بات آئے تو بالکل کہیں سے نظر نہ آئے کہ جی یہ بندہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، روزہ بھی نہ رکھتا ہو، ظاہری شکل و صورت دیکھ کر بھی نہ پتہ لگے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا ان نے لوگوں کو بہت بڑی گمراہی کے اندر ڈال رکھا ہے کہ جی ہم تو کیا ہے، ہمیں تو کسی قسم کی مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں۔ ایک شخص مجھے ملا، اس نے ایک کڑا سا پہنا ہوا تھا بڑا عجیب سا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ کڑا تم کیوں پہنا ہوا؟ عام طور پہ لوگ پہنتے ہیں اسٹائل کے لیے یا کہیں بازار سے کوئی کسی منت سنت کا یا فلاں فلاں، تو اس نے، اور ہم سمجھاتے ہیں کہ جی بھائی یہ چیز درست نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہننے سے منع کیا، تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ جی ہم تو نا پنج تن پاک کے نام پر غلام ہیں۔ جی پنج تن پاک کے نام پر غلام کیا ہے؟ میں کہا جی پنج تن پاک کے نام پر یہ کڑا ہمیں پہنا دیا گیا ہے، ہم ان کے غلام۔ جی آپ ان کے غلام تو ہیں لیکن اس غلامی میں کرتے کیا ہیں؟ آپ کو چلو مجھے سمجھ آ گئی، آپ پنج تن پاک کے غلام ہیں، پنج تن پاک کی غلامی میں کرتے کیا ہیں؟ یہ اس کا ظاہری حلیہ، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، زبان پر جاری گالیاں اور اس کے سوٹے اور اس کی دیگر حرکتیں تو کچھ اور بتا رہی تھی۔ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں اس غلامی میں؟ اس سوال کا صرف جواب نہیں تھا کہ اس غلامی کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ چلو کوئی نتیجہ نکلے بھی تو کوئی بات ہو نا کہ جی ہم فلاں کے نام پر اپنے آپ کو کڑا پہن کے غلام بنا لیا، کوئی کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی، کوئی باتیں ہوں گی۔ غلام تو ہوتا ہے جو کوئی کچھ کام کر سکتا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہیں ہے اسلام میں، اور وہ بھی اس کی کسی اور کے نام کی ایسی غلامی جس میں عبادات شامل ہوں۔ تو میں نے کہا تم تو ویسے ہی کورے ہو، نہ عمل ہے نہ کچھ ہے، تو غلام ہوں، بس ایک کڑا کسی نے پہنا دیا اور اس کو کہا کہ جی میں نے کہا اس کڑے کے نام پر جتنا تم دنیاوی اعتبار سے بلیک میل ہو سکتے ہو وہ ہوتے ہو، اور بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہو۔ بات تو سمجھ آ گئی لیکن آخر میں کہنے لگا گلاں تو تہاڈیاں ٹھیک نے لیکن اسی غلام۔ تو یہ جو سوچ ہے نا اس نے بہت دنیا کو خراب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایک قصور کیا ہے کہ یہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس دن ایمان کام آئے گا، اس دن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے رکھے ہیں ان کے مطابق گزاری ہوئی زندگی کام آئے گی، اور جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت گنوائی ہے، جب ہم نے تمہیں آل فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی، تمہیں بڑا سخت قسم کا عذاب پہنچایا کرتے تھے، اور وہ عذاب کیا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ دیتے تھے، اور یہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑی ابتلا، بڑی آزمائش تھی۔ اچھا عمومی ایک بات جو بہت سارے مفسرین نے اسرائیلی روایات سے لکھی ہے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ جی کسی ایک فرعون کے پاس ایک کوئی جوتشی ٹائپ بندہ تھا، یا جو ہے نا یہ علم النجوم کا جاننے والا تھا، اور اس نے ایک دعویٰ کیا، اور بعض اسرائیلی روایات میں کہ فرعون کو ایک خواب نظر آیا اور اس نے دیکھا کہ جی فلاں فلاں اس طرح، تو اس کی تعبیر پوچھی تو اس کو کہا گیا کہ ایک بچہ ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے حکم دیا کہ جی ان کے سارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں اس بات کی، یہ ایک بات ہے جو اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہے، لیکن لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم کوئی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم تکذیب کر سکتے ہیں۔ اچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ امام طبری نے باسند نقل کیا، اور سند اس کی صحیح ہے، لیکن ہے وہ بھی ابن عباس کا قول ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا، اور غالب گمان دیگر مفسرین کا یہ ہے کہ یہ بھی اسرائیلی روایات سے ہی ہے، لیکن چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے تو وہ زیادہ اتھینٹک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا جب فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تو ان کے ہاں ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پالیسی میٹرز طے ہوتے تھے، ڈسکس بھی ہوتے تھے۔
تو پالیسی میٹرز جب ڈسکس ہونے لگے تو ایک بات یہ ڈسکس ہوئی کہ بھائی بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر نبی بھی پیدا کرے گا اور بادشاہ بھی بنائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ جب کوئی بادشاہ ان کے اندر ہو جائے گا، اور بادشاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بادشاہت ختم ہوگی تو ان کا بادشاہ ہوگا۔ تو اپنے پاس تو چونکہ نہ کوئی علم تھا نہ کوئی بات تھی، ویسے ہی ربوبیت کے دعوے تھے جھوٹے، تو اندر سے تو جو کھوکھلا ہوتا ہے نا وہ اس قسم کی باتوں میں پریشان ہوتا ہی ہوتا ہے، اور پھر توہم پرست ہو تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور فرعون اور آل فرعون تو جادوگروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگ تھے، تو توہم پرستی بھی انتہا درجے کی تھی۔ اب طبری کی روایت یہ کہتی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کر دیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا، بنی اسرائیل کے بچے جو ہے وہ ذبح ہونے لگے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم اپنے نقصان کر رہے ہو، بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، ہم ان سے غلاموں والے سارے کام لیتے ہیں، اگر ان کے بوڑھے لوگ مرتے جا رہے ہیں، جوان نئے پیدا ہونے والوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں، پیچھے صرف عورتیں ہیں، عورتوں سے تو وہ کام نہیں لیے جا سکتے سارے جو ہم مردوں سے بھی لیتے ہیں، تو ہم تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی پھر ایسا کرتے ہیں، ان کی تعداد کم کرتے ہیں تاکہ یہ بادشاہت کے خواب نہ دیکھ سکیں۔ تعداد کم کرنے کا طریقہ یہ ہے، 1 سال ان کے ہاں پیدا ہونے والے جو بیٹے ہیں ان کو ذبح کر دیا کریں گے، اور 1 سال جو ہے چھوڑ دیا کریں گے، تاکہ 1 سال کے مرد جو ہے وہ موجود رہیں اور اگلے سال کے مرد قتل ہو جائیں، تو تعداد بھی کنٹرول رہے اور ہمارے غلام بھی موجود رہیں۔ تو انہوں نے اس طرح شروع کیا۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ وہ والا سال تھا جب بیٹوں کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، تو وہ بغیر خوف و خطر کے جو ہے ان کی پرورش ہوئی۔ اور اگلے سال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ وہ والا سال تھا جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو وہ خطرے میں مبتلا ہوئیں، اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کیا، اور جو تفصیلی واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں ایک دردناک عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑی ابتلا تھی، بڑی آزمائش تھی۔ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگلے سال جو اولاد پیدا ہوگی جس کے ہاں وہ ساری ذبح کر دی جائے گی، اور وہ بھی نیرینہ اولاد۔ تو اس طرح کی غلامی سے اللہ رب العزت نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تمہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ جو نجات ملنا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر و منزلت وہی پہچان سکتا ہے جس نے کبھی غلامی دیکھی ہو۔ اس لیے آزادی کو ایک نعمت کے طور پہ گنوایا بھی گیا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نعمت ادا کرتے ہیں نا تو دین کا مزاج یہ ہے، دین اسلام چونکہ شروع سے ایک ہی دین ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ بڑی نعمت کے اوپر شکر لاؤ، اور شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا تھا؟ جب قوم موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی ہے، یہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ جی یہ 10 محرم کو ہمیں فرعون سے آزادی ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ شکرانے کا روزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی حیثیت میں رکھنا شروع کر دیا۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے دینی معاملات میں ان کی مماثلت پسند فرماتے تھے کہ اہل کتاب، لیکن جب کفار سے مشابہت اختیار کرنے کا حکم سے روک دیا گیا، مشابہت اختیار نہیں کی جا سکتی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں کفار سے مشابہت کو ختم فرما دی، یہاں تک کہ اہل کتاب کے جو دینی شاعر ہیں ان سے بھی مخالفت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں حکم فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے لأصومن التاسع، میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 10 محرم کے آنے سے پہلے ہی
وفات ہو گئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ جو مشہور اختلاف ہے 10 محرم کے روزے پہ کہ 9-10 ہے، 10-11 ہے یا صرف 9 ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال خود موجود نہیں تھے۔ بہرحال زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ اللہ کے رسول نے چونکہ کہا تھا کہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو 9 کو روزہ رکھا جائے اور 10 کو روزہ نہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، لیکن بہرحال فقہا کی ایک بڑی جماعت اس طرف بھی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے۔ وہ ایک روایت جو ہے خواہ اس کی جو سند ہے اس پر بعض نے کلام کیا اور بعض نے اس کو صحیح کہا ہے کہ صوموا قبلہ او بعدہ، اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد روزہ رکھو۔ تو یہ سارے جو فقہی اقوال ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اصل اہم بات یہ روزہ تھا کیوں؟ قوم فرعون سے نجات ملنے اور آزادی ملنے کی خوشی۔ تو جب آزادی ملتی ہے نا، اس کی خوشی ہوتی ہے، تو اس کا ایک سیلیبریشن ہے، اور وہ سیلیبریشن اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا، اور شکر بجا لاتے ہوئے اطاعت اور فرمانبرداری کا کوئی کام کرنا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے زندگی میں، اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ مسنون ہے، درست ہے، لیکن سیلیبریشن کا طریقہ کار جو ہے وہ اطاعت، فرمانبرداری اور شکر گزاری سے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ تو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو یہ زندگی کا جو ہے نا نعمت ملنے کا ایک شکر روزے کی صورت میں، اور جمعرات کا اس لیے کہ سوموار اور جمعرات کو یہ بھی دوسری توجہ یہ بیان فرمائی کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ جس دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ تو یہ جو نعمت ہے نا، اس پہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا، تو ہر نعمت سیلیبریٹ اگر اس کو کرنا ہی پڑ جائے تو اس کا شکر گزاری کے ساتھ سیلیبریٹ کریں۔ ہمارے ہاں اینیورسریز منائی جاتی ہیں، برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں، اور بہت سارا کچھ کیا جاتا ہے، یہ دیکھا دیکھی ہے اور اس میں کچھ نہیں، دیکھا دیکھی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اینیورسری کوئی منانے کی چیز ہے، واقعی آپ کو کوئی اچھا ساتھی مل گیا ہے زندگی میں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر مزید شکر گزاری آنی چاہیے، اور اس شکر گزاری کے طور پر کوئی ایسی عبادت، کوئی خیر کا کام، کوئی صدقہ، کوئی نوافل کا اہتمام، کوئی اللہ رب العزت کے سامنے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ آج کے اس دن ہم اکٹھے ہوئے تھے، ہمارا ساتھ زندگی کا بن گیا تھا، تو ہم آئندہ مزید اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ بڑھ کر آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ صرف کیک کاٹ لینا، ایک دوسرے کو تحفہ دے کے فارغ ہو جانا کہ جی چلو بھائی اینیورسری ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اپنی نعمتوں کو سیلیبریٹ کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی آپ کے اوپر جو نعمت ہے اس کو تحدیث، اس کو بیان کریں۔ تو بیان تحدیث نعمت شکر کے طور پر آنی چاہیے، ویسے ہی ایک نعمت کو انجوائے کرنے کے حوالے سے فخر کے لیے نہیں آنی چاہیے۔ یہ بعض لوگ تحدیث نعمت کے نام پر فخر کر رہے ہوتے اور ان کو اس نعمت پہ شکر کوئی نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ جب آپ بات کریں تو کہتے ہیں جی ہم تو تحدیث نعمت کے لیے بات کریں۔ بھائی تحدیث نعمت کا طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی اس انداز میں، یہ ایک نعمت ہے۔ اس کو علماء نے کہا ہے الہام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو وہ وحی فرشتے کے ذریعے نہیں ہے، کیونکہ خواتین میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، اور وحی جو ہے فرشتے کے ذریعے، وہ وحی نبی کے لیے خاص، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے دل میں کسی بات کا ارادہ جو ڈالتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جو ہے نا اندر یہ بات ڈالی تھی کہ جی یہ کام اس طرح کرنا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی نہیں وہاں پر وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تو شہد کی مکھی کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے نحل شہد کی مکھی پر وحی کی ہے۔ اب وہاں پر بھی جبریل لے کر گئے ہیں وحی، اس کی فطرت میں یہ ڈالی ہے، جبلت میں الہام کر دیا گیا، اس کے اندر یہ بات ودیت کر دی گئی۔ ایسا ہی الہام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی کیا گیا کہ اس معاملے کا حل یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے، اور اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ کی بہن کو ساتھ چلا رہی ہیں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ کیونکہ انسان کو الہام بہرحال ایک یقین نہیں ہوتا، الہام ایک سوچ ہی ہوتی ہے کہ یہ حل ہے، چلو اسے کر لیتے ہیں، اللہ توکل بھروسہ کر کے بندہ وہ کام کر لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بات میرے اندر کہیں سے آئی ہے، یہ ایکسٹرنل سورس سے میرے اندر آئی ہے، تھی نہیں، یہ میری اپنی سوچ، میرا اپنی سوچ کی زاویہ یا ڈائمنشن اس چیز کو ایکسپلور نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کام ایسے کیے جائے۔ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ کچھ چیزوں پر آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ خالصتاً کسی ایسے خیال پر ہوتا ہے جو اچانک سے آپ کے دماغ میں کوندا ہوتا ہے، وہ کہیں باہر سے کسی ایکسٹرنل سورس سے، کسی جگہ کتاب میں پڑھی ہوئی بات سے، کسی کی واعظ نصیحت سے نہیں آیا ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن کو ساتھ ساتھ لگایا، دیکھو دیکھو کیا ہوتا ہے، کہ جی تاکہ پتہ تو لگے کہ میرے فیصلے کا ہوا کیا ہے۔ اگر وہی فرشتے کے ذریعے آئی ہوتی تو ان کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا کہ ٹھیک ہے اللہ کی حفاظت میں جا رہا ہے جہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ایک تھوڑا سا تردد تھا نا اسی وجہ سے تھا کہ ذہن میں ایک بات آئی ہے اور میں اس کو اس طرح سے کروں۔ اب نجات ملی کیسے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب اس نجات کے لیے بھی اگلی نعمت کو گنا۔ ایک تو آزادی کا ملنا نعمت ہے نا، آزادی کے ملنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا نعمت کا ہے، کہ تمہارا تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں، تم تو بس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حجتیں کرتے ہوئے ہی نکلے تھے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور جب سمندر کے کنارے پہنچے تھے تو ساتھ میں کہا تھا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے وہ لشکر نظر آ رہا ہے فرعون کا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب ضرور مجھے عنقریب کوئی رستہ دکھائے گا، میں کو اپنی مرضی سے تھوڑا ہی آیا ہوں۔ اب اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پانی پر اپنا عصا ماریں، وہاں سے 12 رستے بنے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور وہ ان رستوں سے پانی رکا ہوا ہے، بیچ میں سے رستے بنے ہوئے ہیں اور پار ہو گئے ہیں، اور یہ رستے اسی طرح بنے ہیں کہ جب فرعون وہاں پہنچا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ فرعون نے یہاں پر اس موقع پہ باقاعدہ بڑھ کے بھی ماری کہ دیکھو میرے لیے بھی رستہ بنا ہوا ہے اور یہ میں نے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی قوم کو اسی لیے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ دیکھو ہم بھی پیچھے پیچھے جائیں گے، یہ میں نے ذرا ان کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلنا ہے، تو آگے چل کے ان کا تعاقب کریں گے۔ اور وہ عین جو ہے اس رستے کے درمیان جب پہنچے تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ پانی چل پڑے، اور وہ کان من المغرقین، غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گئے۔ اس وقت دعوے بھی بڑے کیے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، سارا کچھ چیخ چیخ کے بولا، لیکن اس وقت کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ جان اس کی یہ نرخرے میں نہیں پھنستی، جس کو قرآن نے کہا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج وہ پردہ ہٹ جاتا ہے انسان کا، جو برزخی زندگی کی طرف جانے والا جو پردہ لگا ہوا ہے نا، ابھی جو فرشتے نظر نہیں آتے وہ ہٹ جاتا ہے انسان کو، اس وقت وہ فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نیک ہے تو ارد گرد جنت سے آنے والے فرشتے، بد ہے تو جہنم کے آنے والے فرشتے، وہ سب اس کو دکھ رہے ہوتے ہیں اسی دنیا کی زندگی۔ اور جب روح قبض ہوتی ہے جسم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آنکھ ہے نا یہ روح کا پیچھا کرتی، اسی لیے حکم دیا کہ اس آنکھوں کو بند کر دو۔ تو یہ جو موقع تھا جب اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا اب اس وقت الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب آ کر اس بات کے دعوے کرتے ہو، جب اس سے پہلے تمہیں سمجھایا جاتا تھا تم نافرمانی کرتے تھے اور فساد کرنے والوں میں سے تھے، تو تمہارا اس وقت کا جو ایمان لانا بھی ہے نا یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، یہ صرف جان چھڑانے والا ہوا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کو یہ پتہ ہے کہ حجت تمام ہو چکی ہے اور آئندہ بھی اس نے کیا کرنا ہے، اگر یہاں اس کو چھوٹ مل بھی جاتی نا، اس کی توبہ قبول بھی ہوتی ہے، آگے جا کے پھر ویسے بدل جاتا اور دعویٰ کرتا کہ جی دیکھو میں نے سب کو پار لگا دیا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر حجت تمام کر دی ہوئی تھی، اور یہاں پر وہ جو ہے نا غرق ہو گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، صرف تمہیں نجات نہیں دی، سارے کے سارے جو دشمن تھے یک لخت ختم ہو۔ کتنی بڑی یعنی انسان کے لیے نعمت ہے کہ جن سے نسلیں ذبح ہو گئیں، جن کے آگے کچھ نہیں کر سکے، چوں نہیں کر سکے، اور لمحوں میں راتوں رات وہ پورے کے پورے دشمن صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ یہ ایک دفعہ تصور کریں، کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یعنی فلسطین والوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں اسرائیل والے، رکا رک راتوں رات ایسا فیصلہ ہو کہ پورے کا پورا اسرائیل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یک راتوں رات یہ فیصلہ ہو کہ صبح اٹھیں تو سارے کے سارے ہندو مرے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی نجات، یہ چھوٹی نجات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا انعام کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ تمہارے پتہ ہلائے بغیر، کسی قسم کی تگ و دو کوشش کیے بغیر اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا، تو تمہیں تو شکر گزار ہونا فیت وانتم تنظرون، اور تم خود دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باتیں خواب و خیال میں ہوئی، تم لوگ تمہارے اجداد نے دیکھا نہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جو موجود تھے اس وقت انہوں نے اس منظر کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ
سال ہا سال کی غلامی کے بعد اللہ نے کس طرح ایسے غیب سے تمہاری مدد کرتے ہوئے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے نا بڑا پیغام ہے، جو عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی صرف ایمان سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ ان کو کہیں نا کہ ایمان کی حفاظت کرو، فتنوں کے دور میں ایمان پہ رہو، ٹھیک ہے، اسباب اللہ پیدا کر دے گا۔ نہیں بھائی، یہ دنیا کا قانون یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسباب پیدا کرو، اسباب پہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ صرف ایمان شمان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کلمہ شلمہ پڑھنا اور جو ہے نا اللہ کی تسبیحات کرتے رہنا اور اذکار کرنا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے مختلف وقتوں میں مختلف فیصلے ہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے امتوں پر آزمائش اسباب اختیار کرنے کی ہوتی ہے، وہاں ایمان موجود ہوتا ہے، اسباب کو ہلانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی زندگی کا جو پیریڈ ہے وہ سارے کا سارا اسباب اختیار کرنے کا پیریڈ ہے، اس لیے آپ طائف بھی جا رہے ہیں، اس لیے آپ صحابہ کرام جو ہے نا مارے بھی کھا رہے ہیں، پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، پھر 13 سال کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ سارے اسباب اختیار کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس وقت فیصلہ آیا ہے تو وہ تو غیب سے آیا ہے۔ فتح مکہ اسباب کے تحت نہیں ہوئی، فتح مکہ اللہ رب العزت کی نصرت کے تحت ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کے تحت ہوئی۔ غزوہ بدر میں اسباب پر آپ کو جو ہے وہ فتح نہیں ملی، اللہ ایمان پر فتح ملی۔ اس لیے اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا اور ایمان کی نفی کر دینا، یہ ایمان کے عدم غیر موجودگی یا کمزوری کی علامت۔ تو اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے، ایمان کے ساتھ پھر اسباب جڑ جاتے ہیں تو اللہ کی رب العزت کی طرف سے جو ہے نا وہ برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں نا جی اسباب نہیں ہیں، اسباب کام نہیں کر رہے، اگر غور کریں نا تو سچ بات یہ پیچھے ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اس وقت بھی آپ دیکھیں امت کی جو حالت ہے، آپ کو لگتا ہے اسباب کی کمی ہے؟ اتنی کثرت کے ساتھ امت کبھی نہیں ہوئی جتنی تعداد آج ہے، اتنے وسائل امت کے پاس کبھی بھی نہیں تھے جتنے آج موجود ہیں، اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ تو بات اسباب کی ہے یا ایمان کی ہے؟ ایمان موجود نہیں۔ اس لیے ایمان کی موجودگی اللہ رب العزت کے ہاں اہم وہ ہے، اسباب اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں ذکر کر کے یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، حالت ہی نکلی ہوئی ہوگی مسلمانوں کی، کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی، قتل و غارت گری عام ہوگی، مسلمان گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہوں گے۔ ایسے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ امام مہدی کو لے کر آئیں گے۔ تو بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے نا کہ کیسے ہوگا بھئی، کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے معاملوں کی اصلاح کر دے گی، یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات کے اندر اللہ ان کے لیے اسباب کو سیدھا کر دے گا۔ تو وہ اللہ کا جب فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ اسی طرح آتا ہے، یکلخت آتا ہے اور چیزیں ویسے ہو جاتی ہیں جیسے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اصل ہوتا ہے امتحان ہی ہے، اور وہ امتحان ہے ایمان کی حفاظت کا امتحان۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب فرمایا جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تورات نہیں عطا فرمائی تھی۔ عام طور پر جو وحی آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق جو ہے نا بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل اس وقت تک حدیث پہ عمل کر رہے تھے، اور کتاب جو ہے وہ اب ملی، ٹھیک ہے، فرعون سے نجات مل گئی۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ قوم کو لے کر یہاں پر ایک جگہ پر انتظار کریں، اور خود جو ہے وہ ہمارے سے ملاقات کے لیے آئیں، اور وہاں پر 40 راتیں آپ نے اللہ رب العزت کے ہاں رہنا ہے۔ اور عمومی طور پہ لوگوں نے جو چلے کا کانسیپٹ نکالا ہے نا، یہ 40 لیلہ سے نکالا کہ 40 راتیں 40 دن جو ہے نا وہ نکال کر خاص اللہ رب العزت کی طرح جو ہے نا علیحدہ ہو جانا، تو یہ چلے کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے نکالا انہوں نے۔ لیکن بہرحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کوئی کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و بعثت ملنے سے پہلے جو غار حرا میں جاتے تھے وہ عبادت کرنے کے لیے، وہ کوئی 40 دن کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ دوسرا، نبوت و بعثت ملنے کے بعد وہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے پسند فرمائی ہے، اس میں رہبانیت بھی نہیں ہے، اور اپنی جو بنیادی
ذمہ داریاں ان کو چھوڑ کر کسی بیرونی ایسی جگہ پر نکل جانا یا کٹیا میں چلے جانا یا شہروں سے باہر نکل کے غاروں کے اندر بیٹھ جانا، اس کا کوئی حکم نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت ملنے کے بعد دوبارہ کبھی غار ہرا نہیں گئے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ مسنون عمل ہے کہ غار ہرا جایا جائے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ آپ غار ہرا گئے اور جا کر آپ نے وہاں پر پھر دوبارہ عبادت، کیونکہ میں نبوت سے پہلے یہاں عبادت کرتا تھا، میں اب دوبارہ، اب وہ ذمہ داری ہے جو امت کو دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل کیا ہے کہ دین کو کہ نافذ کرنے کی جدوجہد، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی، ابلاغ کی، دعوت کی جو جدوجہد ہے وہ کی جائے، اور وہی اصل مسنون عمل ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی دین کو نافذ کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرے اور ایک معاشرے کی تشکیل کی طرف آئے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق لوگ زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا کتاب کے لیے اپنے پاس آنے کا کہا۔ اب یہ وقت یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ مصر سے نکل کر نہر کراس کر کے فلسطین اور مصر کے درمیان جو بڑا صحرائے سینا ہے اس میں موجود، ٹھیک ہے، اور اس صحرا کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے جن کو یہاں پر کچھ کو ذکر کیا گیا اور کچھ کو نہیں ذکر کیا گیا۔ تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ اب آگے فلسطین میں کے قریب پہنچو اور وہاں پر جو ہے نا جہاد کر کے اس علاقے کو فتح کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس وقت کہنے لگے کہ بھائی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو غلام قوم تھے، ہمیں یہ قتل و غارت گری نہیں آتی، اور اس لیے جو ہے ہم تو یہاں پر لڑائی بھڑائی کوئی نہیں کرنے والے۔ اس گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور ارض مقدس جو ہے ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام قرار دیا۔ یہ صحرائے سینا کے اندر ہی پھر پھر کے وہیں پر گھومتے رہتے تھے، ان کو رستہ باہر نکلنے کا نہیں ملتا تھا۔ اب وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، سارا کچھ ہے، صحرا کی زندگی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ان کے اوپر نازل فرمائیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وعدہ لیا کہ آپ 40 دن کے لیے آئیں اور آپ کو تورات عطا فرمائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے لینے کے لیے گئے تو پیچھے کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے بچھڑے کو اختیار کر لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اس کی پوری تفصیل دیگر مقامات پر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا ذمہ دار بنا کر گئے۔ سامری جادوگر نے ایک پوری گیم کھیلی اور قوم کے جو زیورات ہیں ان کو پگھلا کر ڈھال کر ایک بچھڑا بنایا جس کے اندر ایسے سوراخ رکھے کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی تھی تو دوسری طرف سے واپس نکلتی تھی، اور اس آواز کو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بچھڑا جو ہے تمہارا اور تمہارے موسیٰ کا رب ہے اور اس کی عبادت کرو، اور ایسے مینوپولیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بچھڑے کی محبت اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں کے اندر گویا کہ پلا دی گئی۔ ایسے کسی چیز کو آپ جب کسی کو پلا دیں تو وہ جسم کا حصہ اندر نس نس میں اتر جاتا ہے، اس طرح اس بچھڑے کی محبت میں یہ پاگل ہو گئے۔ اور جو ہے نا پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جس طرح دیگر قوموں کے معبود ہیں، بتوں شتوں کی پوجا کریں۔ فرعون اور اس کے قوم جو ہے وہ سارے بتوں کی پجاری تھے، اور فرعون کے مجسمے جگہ جگہ بنا پا کر آج بھی احرام مصر وغیرہ جو موجود ہیں وہاں ان کی مورتیاں، ان کی تصویریں، اور ہر جگہ جو ہے وہ دیواروں کے اوپر بھی نقش و نگار اور ان سب چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو یہ بھی بار بار یہ نا موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ہمارے لیے یہ کر دیں یہ کر دیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قومیں بسا اوقات کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ان کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے نا اس سے نہیں باہر نکل پڑتی، ایک ثقافتی پس منظر سے بھی باہر نہیں نکل پڑتی، اور یہی حال بر صغیر کے مسلمانوں کا بھی۔ کثرت کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو دیکھنا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا، ان کے مندروں کے اندر جا کر وہ جو پرساد بانٹتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، اور وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں اور دودھ دیتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں، آپ کو یہ سارے کے سارے ہندوانہ رسم و رواج مسلمانوں کے اندر بھی مل جائیں گے۔ اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کا اسلام ہندوؤں کے ثقافتی اور مذہبی رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی زیادہ قبر پرستی بر صغیر کے اندر پائی جاتی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان جتنے قبر پرست ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اتنے قبر پرست نہیں۔ اور ان کے رسم و رواج سارے کے سارے جو ہے آپ شادیوں کے رسم و رواج دیکھ لیں،
آپ فوتیوں کے رسم و رواج دیکھ لیں، ایک جلانے کے علاوہ باقی بینڈ ڈالنا اور باقی سب کچھ کرنے کے رسم و رواج سارے وہی۔ تو 1000 سال چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چیزیں ثقافت میں چلتے چلتے بیچ میں گھس گئی۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا کہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ رہتے رہتے جو چیزیں بیچ میں گھسی ہوئی تھیں، جیسے ہی کوئی اس کو مینوپولیٹ کر کے کسی اور طرف لے کر جاتا تھا، یہ چل پڑتے تھے۔ اب سامری نے جب ان کو اس طرف لگایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بھائی یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، تم کس کام پہ لگ پڑے ہو؟ کہنے لگے بھائی ہم تو جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جائیں گے اس یہاں سے نہیں ہٹتے، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً صحیح ہے تو اس کا فیصلہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی آ کر کریں گے۔ اب یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہارون علیہ السلام وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی ہیں، بڑے بھائی ہیں، جن کو موسیٰ علیہ السلام ہمارا ذمہ دار بنا کر گئے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک کل کا اٹھا ہوا جادوگر ایک بات کہہ رہا ہے، قوم نے اس کی بات ماننا شروع کر دی، ادھر ہارون علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دی۔ یہ المیہ جو ہے نا کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر جہلاء کی باتوں کی طرف توجہ کریں، تو جہلاء انسان کو اس طرح گمراہ کر دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ اپنی امت کے اندر دیکھیں، بس اوقات یہ سوال آتا ہے نا کیسے لوگ تھے، یہ کیسے سوچ لیا، جیسے ہی آپ کمپیریزن کریں گے نا فوراً سمجھ آ جائے گا کیسے ہوگا۔ یعنی امت کے علماء آپ کو ایک بات کہتے رہے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، اور چند جہلاء سو کالڈ دانشور، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر، کسی جگہ کا انجینئر کوئی بات کہہ دے وہ فوراً جو ہے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ کیسی منطق ہے؟ تو یہ ایک ایسا وسوسہ ہے جو شیطان نے ہمیشہ سے لوگوں کے اندر ڈال رکھا ہے۔ اب کہنے لگے کہ ہم تو اس کی عبادت ہی کریں گے۔ اب لمبا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ حضرت موسیٰ کچھ پہلے آ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ کیوں پہلے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا عجلت ربی الیک لترضی، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی رضامندی کو زیادہ حاصل کر سکوں، زیادہ جلدی آ گیا ہوں۔ شوق اللہ رب العزت سے کلام کا شوق کس کو نہیں؟ ملاقات کلام ہو اور وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے بلایا ہو اور اللہ رب العزت جو ہے کوئی کتاب عطا فرمائے، انسان کو شوق تو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شوق ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی قوم کو پیچھے فتنے میں مبتلا کیا، اب آپ جائیں دیکھیں قوم کس فتنے میں مبتلا ہے۔ آئے، آ کر دیکھا تو سر پکڑ کے رہ گئے۔ القى الالواح واخذ براس اخيه يجره الیہ، ایک طرف ساری وہ جو تورات کی الواح تھی وہ پھینکی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے اور داڑھی کے بال پکڑ لی۔ یہ آپ کو ہمیں ذمہ دار بنا کر گیا تھا، آپ نے کیا کیا پیچھے؟ یہ قوم کی رہنمائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں نے رہنمائی ساری کی ہے، آپ میرے اوپر غصہ نہ کریں، لیکن میں ایک حد سے آگے اس لیے نہیں گیا کہ لوگ یہاں پر تفرقے میں پڑ جائیں گے، آپس میں قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، آپ آئیں گے تو واپس آ کے ایک قول فیصل دے دیں گے اور لوگ سارے اس کو مان لیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے تمام تر حجت اور کوشش تمام ہونے کے بعد اگر بندے کو بسا اوقات یہ لگے کہ اس سے آگے کی جو محنت ہے نا وہ فساد پیدا کر دے گی، اور کچھ عرصے کے بعد کوئی اور حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو اس فساد سے بچ کر جو ہے نا ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں یا اصلاح کا سبب بن سکتے ہیں، تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس سے جو اس ایک استدلال پکڑا ہے نا کہ دیکھو حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو شرک کے اوپر کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی خاموشی اختیار کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد امت کے لیے شرک بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ بودھا ترین استدلال ہے، کیونکہ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا اے میری قوم تم جو ہے گمراہی کے اندر پڑ گئے ہو۔ ساری تبلیغ ان کو کر چکے تھے، بات اتمام حجت ان کے اوپر ہو چکی تھی، صراحت کے ساتھ ان کو بتا چکے تھے کہ تم شرک کے اوپر ہو، اور اس کے بعد صرف اس بات پر بات ہوئی تھی کہ قوم نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، ہم مانیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ مانیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ مانیں گے، اور اگر میں نے اس وقت زیادہ سختی کی تو ایک لڑائی بڑھائی شروع ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور ان کے لیے فیصلہ کر دیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر قوم کے لیے بھی استغفار کی، حضرت ہارون کے لیے بھی استغفار طلب کی، اپنے لیے بھی استغفار طلب کی۔ تو اللہ نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ کی تم پر نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنے سنگین گناہ کے بعد بھی تمہاری معافی کو قبول کر لیا، ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بار بار یہی بات، نعمتیں اس لیے گنوائی جاتی ہیں کہ بندہ شکر گزار بنے۔ تو اللہ نے فرمایا اس دوران ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ۔ اب یہ کتاب اور فرقان کیا ہے؟ کتاب تو بالاتفاق تورات ہے، فرقان کیا ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں۔ نمبر ایک، یہ کتاب ہی فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، تورات ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے جو اقوال، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے اس کی شرح کے اوپر اقوال تھے وہ فرقان. تو واللہ اعلم دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. لیکن توبہ قبول کیسے ہوئی ہے؟ ایسے اتنی آسانی سے نہیں ہوئی. اگلی آیت میں اس کی تفصیل. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کتاب بھی تمہیں مل گئی ہے, سارا کچھ مل گیا, اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی ہے, لیکن توبہ قبول ہونے کی شرط ہے, اور وہ کیا ہے؟ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کی پوجا کر کے. اس لیے اب ہوگا کیا؟ توبوا الی باریکم, اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم, جس نے یہ شرک کیا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کرے, اس کی سزا موت کی سزا ہے. جس طرح شریعت اسلامیہ میں بھی مرتد کی سزا موت کی سزا ہے, شادی شدہ بدکاری کرنے والے کی سزا رجم ہے, موت کی سزا ہے. صرف ہمارے لیے اتنی آسانی کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے اور پھر اس کے بعد سزا ملنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے, اس کو سزا نہیں ملے گی. لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ یہ گنجائش نہیں دی گئی, بلکہ شروع میں کیا حکم ملا کہ سارے کے سارے جو اس جرم میں مبتلا ہیں ان کو قتل کیا جائے گا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف سے یہ سزا سنائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس شرک میں مبتلا ہوئے تھے وہ بیٹھ گئے ایسے زمین پر, اور جو لوگ مبتلا نہیں ہوئے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کریں. جب یہ قتل شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا جو ہے نا بادل نما چیز بھیج کر اندھیرا کر دی. جب وہ اندھیرا چھٹا تو تقریباً بنی اسرائیل میں سے 70,000 قتل ہو چکے تھے اور باقی بچے تھے. تو جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی, اور جو باقی بچے ان کی ویسے ہی توبہ قبول ہو گئی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فتاب علیکم, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بار بار رحم کرنے والا. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ قول بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک باسند صحیح ہے, لیکن ہے اسرائیلی روایات کی تناظر میں ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت کے ساتھ اس بارے میں کوئی چیز منقول نہیں. اب اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا, پھر اس کے اوپر بنی اسرائیل کو سزا بھی ملی, ایک بڑی تعداد قتل و غارت گری کا شکار بھی ہو گئی. اس کے بعد جو بچے ان کو تو بہت زیادہ عبرت پکڑنی چاہیے تھی. اب ہوا کیا؟ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں کو کوہ طور پر آنے کی اجازت دی. اس موقع پہ کچھ لوگ ایسا کہ تھے جو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا, آپ یہ جو باتیں کہتے ہیں نا کہ میں اللہ سے کلام کر کے آتا ہوں, یہ تورات ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, ہم تو اس بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اور وہ واقعہ سورہ اعراف کے اندر بھی نقل ہوا ہے کہ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی, ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ الی الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر ایک کوند اپنی بجلی کی ڈالی, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سارے کے سارے جو ہے وہ وہاں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. فلما افل قال, جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اس وقت اٹھ کر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار بھی کی اور معافی بھی مانگی. موسیٰ علیہ السلام تو صرف بے ہوش ہوئے, ساتھ آنے والے سارے کے سارے مر گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون, تمہیں آ کر بجلی نے پکڑا اور تم سب دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد. بعض لوگوں نے خیال کیا کہ یہاں مرنا نہیں مراد, یہاں بے ہوش کی مراد ہے, لیکن چونکہ واضح طور پر موت کا لفظ ہے اور کوئی اور قرینہ ایسا نہیں ہے جو اس موت کے لفظ سے ہٹ کر ہو, اس لیے جمہور مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ موت ہی تھی, وہ مر ہی گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اور وہ ایک اور جو حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا, اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں لباس بھی پہنایا جاؤں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے روز اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے عرش کے پائے کے ساتھ لپٹے ہوئے. اب مجھے یہ نہیں معلوم, حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ جو ہے وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہیں یا دنیا میں یہ جو صاعقہ کے اندر بے ہوش ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ قیامت کا جو صاعقہ ہے اس سے محفوظ کر دیے گئے. یعنی ان کو ایک دفعہ چونکہ پہلے ایک بالکل مکمل بے ہوشی مل چکی اور اس کے بعد وہ اٹھائے گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آج یوم البعث کے دن ان کو اس سے محفوظ رکھا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجھے نہیں معلوم دونوں میں سے کیا بات ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے ساتھ جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہوں گے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ زندہ کیا، پھر کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ تو بار بار نعمتیں گنائی جا رہی ہیں اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ اب جب صحرا میں رہنا ہے تو کھانے پینے کا بھی معاملہ ہے، پیاس کا بھی معاملہ ہے، ان دونوں کا ذکر ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے تمہارے اوپر ظللنا علیکم الغمام، ایک بادل کا سایہ کیا، صحرا کی تپتی ہوئی جو دھوپ تھی اس سے بچنے کا انتظام ہو گیا، اور وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ نازل کیا۔ یہ من اور سلوہ کیا ہے؟ من کی تفسیر میں دو باتیں جو ہے وہ ہمیں صحیح سند سے ملتی ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر دونوں طرح موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، یہ جو مشروم ہے کھمبی، یہ من کی قسم میں سے ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا جو پانی ہے، اس کا جو عرق ہے، وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک قول ہے جو منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ من کے اندر ایک صحرا کی بوٹی میں سے ایک میٹھی قسم کی گوند بھی شامل تھی، ٹھیک ہے، اور جو سلوہ ہے اس کے لیے جو ہے کہ یہ ایک بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا جو صحرا میں بکثرت پایا جاتا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ من اور سلوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا، مطلب زمین صحرا کی ریتیلی زمین کے اندر اگنے والی جو خضر و جھاڑیاں یا کھمبیاں اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ بھی خوراک کے طور پر ان کو ملتی تھیں، اور صحرائی پرندے ٹائپ جو پرند چرند موجود تھے وہ بھی ان کے لیے بہت وافر مقدار میں موجود ہوتے تھے، ان کو پکڑتے تھے اور اس طرح کی دونوں چیزیں کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے سایہ ہوا بھی تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کھانے پینے کا انہوں نے کیا حال کیا، کیا ظلم کیا، اگلی آیات میں وہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا ادخلوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا شہر ہے، تو اس کی تحدید اللہ رب العزت نے کوئی نہیں کی۔ بعض نے کہا یہ مصر، پرانا جو مصر تھا فرعون والا وہ والا ہے، لیکن وہ تو بعید از قیاس ہے، وہ کوئی درست بات نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ سارے واقعات ترتیب میں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، مختلف ترتیب کے ساتھ، اور قرآن مجید کا یہ کوئی نیا اسلوب نہیں ہے، متعدد بار ایسا اسلوب ہے کہ کسی قوم کا یا کسی بات کا احوال بیان ہو رہا تھا تو وہ ترتیب زمانی اس میں ضروری نہیں ہوتی کہ اس زمانہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہو جس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اصل مقصود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہوتے ہیں یا کوئی عبرتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ اس وقت کا حکم ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اور یوشع بن نون کے ذریعے ان کو وحی کے ذریعے جو ان کے بعد میں آنے والے حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی تھے ان کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب اس شہر کے اندر داخل ہو، اور یہ شہر جو ہے بیت المقدس، ٹھیک ہے، یہ فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ اب تم سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا الٹا کیا، انہوں نے بجائے اس کے کہ سجدے کی حالت میں شہر میں داخل ہوتے، اس طرح اپنے کولوں کے بل بیٹھ کرنا ایسے گھسٹ گھسٹ کے شہر میں داخل ہونا شروع کیا، اور حتتن کہنے کے بجائے یہ کہنے لگے حبتن فی الشعیرہ، جو ہے نا گندم کی بالی میں دانا، یعنی مذاق اڑایا لفظ کو بدلنے کے لیے، ہم تو دنیاوی چیزیں مانگ رہے، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے بجائے دنیاوی چیزوں کو مانگا، سجدے کے بجائے گھسٹ گھسٹ کر شہر کے اندر داخل ہوئے۔ جب کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کو اور جب بھی کسی قوم کو فتح عطا فرمائے، پھر وہی بات ہے کہ اللہ کا شکر بدا لانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ نصیب ہوئی، آپ مکہ میں داخل ہوئے، سیدھا بیت اللہ میں تشریف لے کے آپ نے 8 رکعات نوافل ادا کیے ہیں شکرانے کی۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی نعمت کے ملنے پر شکرانہ ادا کرنا، اور نعمت کے ملنے پر کفرانہ کیا ہے، اپنی مرضی کی حرکتیں شروع کر دینا، جو دل میں آئے وہ کرنا شروع کر دینا، کتاب و سنت کے مخالف عمل شروع کر دینا۔ یہ ساری بنی اسرائیلی حرکتیں کہ پرانی دور میں جو ہوتی رہی کہ بنی اسرائیلی حرکتیں کرتے رہو، آج آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے کاپی پیسٹ ہو، کچھ بھی اور نہیں ہے، سب وہی کچھ کر رہے۔ تو اب
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وعدہ یہ تھا کہ جو محسن ہوں گے، جو اللہ کی نیکی، جو احکامات کو ماننے میں احسان، درجہ احسان کو پہنچے گی، ان کو اللہ مزید بھی عطا فرمائے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو ہی بدل ڈالا، حِطَّةٌ کے بجائے حَبَّةٌ فِي الشَّعِيرَہ کہا. اور فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. اور حدیث کے اندر وہ عذاب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاعون کا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا. یہ طاعون کی بیماری جو چوہوں سے پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے انسان وبائی مرض کا شکار ہو کر عبرتناک موت سے، تکلیف دہ موت سے مر جاتا ہے. تو ان میں سے جس نے یہ کام کیا وہ طاعون کا شکار ہو کر موت کا سے ہمکنار ہو. نہیں، گروپ تھا، ان کے گروپ ہوتے تھے ہمیشہ. اسی لیے جب کبھی بھی عذاب آتا تھا، جس گروپ نے وہ کام کیا ہوتا تھا وہ اس عذاب کا شکار ہو جاتا تھا، دوسرا گروپ بچ جاتا تھا. تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے نا، یہ کرتے 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 آخر میں 2 قبیلے کیوں رہ گئے؟ 10 قبیلے اسی طرح وائپ آؤٹ ہوئے، عذابوں کا شکار ہو کے وائپ آؤٹ ہوئے ہیں. یہ آخر میں بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینوقا، یہ صرف جو 2 بڑے قبیلے تھے، ان میں سے بھی جو بڑا قبیلہ تھا وہ یہودا رہ گیا تھا. اس لیے یہودی کہلاتے ہیں اب سارے، کیونکہ جو باقی کے جو ایک بیٹا تھا نا یہودا، اس کے نام پر جو یہودی کہلاتے ہیں، یہ یہود جو ہے، اس سے ہٹ کر جتنے بھی دوسرے قبیلے تھے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے کرتے وائپ آؤٹ ہو گئے. ان کا تاریخ میں تذکرہ ہی ختم ہو گیا کہ جیسے جیسے عذاب آئے وہ ختم ہو گئے. ان میں سے کوئی اس طرح کے عذاب ہیں، کوئی مختلف وقتوں میں جب عذاب آتے رہے تو ہلاک ہوتے رہے، تو کچھ ان میں سے وہ بندر خنزیر بنے. تو اس قسم کی حرکتیں جب یہ کرتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو کرتا تھا اس پر عذاب آتا تھا. یہ آپ کا میٹنگ ختم ہو. اب فرمایا کہ پھر ایک اور ترتیب چل پڑی ہے جو پیچھے سے بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے، بات پہلے وہاں شروع ہوئی تھی کہ کھانا پینا مانگا اور اس کے بعد تم نے یہ کیا. تو پھر اب کھانے کے ساتھ پینے کا تذکرہ آ گیا. جب تم نے پانی طلب کیا، کھانے کا تو ہو گیا، من سلوا تمہیں مل گیا. پینے کے طور پر اللہ رب العزت نے 12 چشمے جاری کر دی. ہر قبیلے کو اس کے پانی پینے کی جگہ کا پتہ چل گیا تھا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کر کے حد سے تجاوز کرنے والے نہ بنو. تو اللہ رب العزت ایمان کے نتیجے میں انسان کے رزق کا پورا بندوبست کر دیتا ہے. رزق کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کسی بھی تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اسباب سیدھے ہو جاتے ہیں، کم محنت میں زیادہ وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں. اور اس کے مقابل انسان جو ہے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی میں جاتا ہے تو معاشی حالات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. اور موجودہ ہماری حالات دیکھیں. کسی نے بڑی اہم بات لکھی ہوئی تھی کہ عقیدے میں شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والی قوم، من حیث القوم عمومی کثرت کی بات کریں، شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والی قوم، اعمال میں ساری بدعات کا ارتکاب کرنے والی قوم، معاملات میں جھوٹ، دھوکہ دہی اور سودی لین دین کرنے والی قوم کو اللہ رب العزت سے برکتوں کی امید ہے. کیسے ہو سکتا؟ ہمارے معاشی حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے احوال کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی ایک لیول پر، کسی ایک ڈائمنشن میں ٹھیک ہیں اللہ کے ساتھ. عقیدے کی بات ہو وہاں ہم فارغ ہیں، اعمال کی بات ہو وہاں بدعات اور خرافات میں ہیں، اور لین دین اور معاملات میں ہو تو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ہم نے سیدھا کم ہونا ہے. ہمارے معاملات کہاں سے سیدھے ہو؟ واللہ نہیں سیدھے ہو سکتے. یہ 3 باتیں جب تک ہماری قوم اپنی ٹھیک نہیں کرتی، ایمان کے تناظر میں جب تک ہم اللہ رب العزت پر ایمان میں سے شرک نہیں نکالتے، عقیدہ توحید پر نہیں آتے، جب تک ہم اپنے اعمال میں، عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے اور بدعات سے منہ نہیں موڑتے واپس، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ والا، سود والا کام نہیں چھوڑتے، ہمارے لیے خیر کے دروازے نہیں کھل سکتے. بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جی معاشی اصلاحات ایسی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. کہیں کوئی بندہ یہ بات کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی کرنے والا ہے اس کی بات کو سارے ہنس کر ٹال دیتے ہیں اور یہ مولویوں والی باتیں کرتے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہ رزق اللہ کا عطا کردہ ہے، رزق کے دروازے اللہ کھولتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اللہ ہے جو رزاق ہے، بڑی قوتوں والا، بڑا متانت والا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں تمہارا رزق دوں گا. تو اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے. لیکن
جب لوگ اس طرح کرتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جس کے پاس بے تحاشا رزق آتا تھا ہر طرف سے، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آج پوری قوم بھوک اور خوف کے لباس میں ہے یا نہیں؟ نعمتوں کا کفران ہے، اعمال کسی طور پر بھی صحیح نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے پانی مانگا ہم نے دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تاکہ تم جو ہے پھر شکر گزار بنو اور زمین میں فساد نہ کرو، لیکن حرکتیں پھر وہی ہے کہ بعد میں جب جہاد کا حکم ملا تو اس کو بھی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ اور کیا مانگا جہاد کے بدلے میں؟ جب موقع اور فراغت ہو نا تو انسان کو علم اور عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جو لوگ فراغت کو، رسول اللہ فرمایا نعمتان مغبوطتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جو بڑی، جن کو لوگ کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک صحت اور ایک فراغ۔ یہ جو فراغت ہے نا کہ انسان کو وقت ملا ہوا ہے، جوانی ملی ہوئی ہے، قوتیں ملی ہوئی ہیں، صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو کسی صحیح کام کی طرف لگانا، جب بندہ یہ نہیں کرتا اور دنیاوی اپنے آپ کو چیزوں کے اندر بہت زیادہ ڈالنا شروع کرتا ہے، مشغول کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں ٹوٹتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کرے۔ اب ٹائم کیا تھا؟ کھانا پینا کھلا آ رہا ہے، پانی مل رہا ہے، آسمان پہ سایہ ہوا ہے، تو اس ٹائم کو کسی اچھے کام پر لگاتے۔ ٹھیک ہے، جو ابھی تک صحرائے سینا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ارض مقدس جانا ہے، وہاں پر ایک بڑی ظالم جابر قسم کی قوم ہے، اس سے جہاد کرنا ہے، نظر آ رہا تھا کہ یہ کرنا ہے، اللہ کا حکم آئے گا، اس کی تیاری کرتے نہیں۔ اب کہنے لگے بھئی ہمیں تو یہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو کوئی زمین کی سبزیاں، ککڑیاں، دالیں، کوئی پیاز، کوئی اس قسم کی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایسے لوگ ہو جو بہتر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، پھر یہ شہروں کے اندر جاؤ گے اللہ تمہیں دے دے گا وہ شہر، لیکن وہاں جا کر پھر تم یہ کام کرو گے۔ فضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور یہ محتاجی یہ جو ہے نا مسلط کر دی گئی۔ اس پر بڑی اہم ایک حدیث ہے جو اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کر کے لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المزارعہ میں یہ باب لے کر آئے ہیں، باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به، کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس سے حد سے تجاوز کرنے کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے اور اس کے معاملے میں جو خطرات لاحق ہیں وہ اس حدیث میں، اس باب میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور حدیث کون سی لے کے ہیں؟ امام یعنی حضرت جو ہے نا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امامہ بہلی نے ایک گھر کے اندر کھیتی باڑی کے کچھ اوزار دیکھے، ان اوزار کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، کسی قوم کے گھروں میں یہ چیز داخل، یعنی یہ کھیتی باڑی کے اوزار داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کھیتی باڑی مطلقاً حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے جو باب اوپر قائم کیا ہے کہ جب کوئی قوم دنیاوی چیزوں کے حصول کے آلات کو ایک حد سے زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے اور اپنے لیے اختیار کر لیتی ہے اور وہ کام جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا اس کو چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ لوگ ٹیکنالوجی بہت اختیار کر رہے ہوتے ہیں، آلات اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جو ہے نا مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اب مانگا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مقبول کر دی، اور اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تفرغ لی عبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں کیا کروں گا؟ میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو ختم کروں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، دنیاوی چیزوں کے اندر زیادہ بھاگتا رہے گا، میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا، ٹائم ہی نہیں ہے جی، فلاں کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں، خیر کی بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں، جہاں اللہ رب العزت کے دین کے لیے کوئی وقت نکالنا پڑے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، أَمْلَأْ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، مصروفیت سے بھر دوں گا، اور تیرا فقر پھر بھی دور نہیں ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے رزق کے فیصلے ہیں،
اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع حدود کے اندر اختیار کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان میں کے لیے برکت آ جاتی ہے. لیکن باقی چیزوں کو بیلنس کر کے اور اللہ کے دین کو فوقیت دے کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو فوکس کر کے اپنے کام کی ترجیحات کا تعین اور اپنے اوقات کی ترجیحات کا تعین. کتنا وقت میں کس چیز کو دے رہا ہوں, آخرت کے کمانے کے لیے میرا کتنا وقت ہے اور دنیا کی کمانے کے لیے میرا کتنا وقت ہے, اور دنیا کمانے کا مقصد پھر کیا ہے کہ یہ دنیا کمانے کی نیت جو ہے یہ بھی انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. صرف دنیا کمانے اور اپنے عیاشی کرنے کے لیے وہ دنیا کما رہا ہے, یا اپنے وہ فرائض ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے اس کے ذمے لگائے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اور اس کو آخرت کا ذریعہ کمانے کا ذریعہ بنانے کے لیے کر رہا ہے. کہ وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ ہوا جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑی فعالیت کے ساتھ ایک طرف جا رہے تھے, تو صحابہ اکرام نے کہا کہ کاش اس کی اتنی یہ جو انرجی ہے نا یہ اللہ کے دین کی فروغ کے لیے لگ رہی ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ اس انرجی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کمانے کے لیے جا رہا ہے پھر بھی یہ فی سبیل اللہ, اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے, بیوی بچوں کے لیے نانفقہ کے لیے جا رہا ہے پھر بھی یہ فی سبیل اللہ میں, اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو محتاجی سے بچا سکے پھر بھی یہ فی سبیل اللہ. تو نیت, اس لیے دنیا کے معاملات کو اس انداز میں چلانا کہ یا اللہ میں آپ نے جو میرے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکوں, اپنے ماں باپ, اپنے گھر, اپنی بیوی بچوں اور اپنا جو میرا بہتر گزارا ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی کا محتاج نہ رہوں. وہ ذمہ داری, وہ محنت مجھ پر ضروری عائد کی گئی ہے میں اتنا کر لوں. اس کے ساتھ اپنے اوقات کار کو اللہ کی اطاعت, فرما برداری, فرائض کے پورا کرنے, نوافل کا اہتمام کرنے, اللہ کے دین کی ترویج, علم سیکھنے سکھانے اور اس میں جتنا بندہ آگے بڑھ سکے بہتر سے بہتر انداز میں اس کے لیے صرف کرنا, یہ ہے اصل مقصد. جب بندہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے اور دنیا کو فوقیت دیتا ہے پھر سامنے حالات, پھر آپ کے پاس ٹیکنالوجی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کی زمینیں فصل نہیں دیتی, پھر آپ کے پاس چیزیں اسباب بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن برکت اٹھ جاتی, مال ہوتا بہت زیادہ ہے لیکن فائدہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, چیزیں ڈی ویلیو بھی ہو رہی ہوتی. ہماری پوری پاکستانی قوم, حکومت فقیر ہے, مانگ مانگ کے پیسے پورے کرتی ہے. عوام کے اندر دو طبقات ہیں, ایک بہت غریب طبقہ ہے, ایک بہت غریب طبقہ ہے اور ایک ایسا طبقہ ہے جس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں خرچ کرے, لیکن روتا ہوا ہر کوئی ملے گا, روتا ہوا ہر کوئی ملے گا. جس کے پاس زیادہ وہ اتنا زیادہ روتا ہوا ملے گا, وہ اتنا زیادہ اسٹاک ایکسچینج کے کریش ہونے سے پھنسا ہوا ہوگا, وہ اتنا زیادہ ڈالر کے اوپر جانے سے جو ہے نا رو رہا ہوگا, وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا پیٹرول کے بڑھنے پہ رو رہا ہوگا, حالانکہ اس کو فرق کوئی نہیں پڑ رہا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ذہنی طور پہ اور زیادہ پریشان. میں کل ایک بندے سے بات کر رہا تھا, ایک کھربوں پتی بندہ ہے, اربوں بھی نہیں کھربوں پتی بتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ رو رہا تھا بیٹھ کے کہ میری کمپنی جو ہے نا گورنمنٹ نے جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دی ہے, امپورٹ بند کر دی ہے, اور بہت سارے امپورٹڈ آئٹم جو لگژری آئٹمس ہیں اس میں جو کچھ بند ہوا ہے, ایئر کنڈیشنز بھی بند ہو گئی, تو میرا تو کاروبار ختم ہو گیا, میں کمپنی بند کر رہا ہوں. اور رو رہا ہے جی, پریشان ہے. اور بھائی اس کے پاس اتنا ہے کہ 6 نسلیں 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ پریشان ہے کہ میری کمپنی بند ہو رہی. کیا ہے؟ اس لیے انسان کو اپنا فوکس ٹھیک کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا کیا بتایا کہ ان کا فوکس ٹھیک نہیں. جب بھی انہوں نے کوئی بات کی, باءوا بغضب من اللہ, اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے کہ ہمیشہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیات ہمارے لیے بھی واضح ہیں, عملی طور پر سارے انکاری, میکسیمم لوگ انکاری. ویقتلون النبیین بغیر الحق, ایک اور بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے, اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا فعلاً قتل کرنا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا, انبیاء کو جو اصلاح کرنے والا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے شدید نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. تو یہ ان کے جرائم ہیں. اب بیچ میں ایک آیت جو ہے, جو اگلی آیت ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے, یہ ایک اس کانٹیکسٹ سے ہٹ کر لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت, ایک بڑے اہم معنی کو واضح کر رہی ہے, اور پھر دوبارہ ان کے جو اعمال ہیں اس کی بات ہو رہی ہے, اس کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.